خوش آمدید۔ آج ہم ایک بہت ہی دلچسپ شخصیت میل رابنس، ان کے کام اور ان کی زندگی کا گہرائی سے جائزہ لے رہے ہیں۔ جی ہاں، خاص طور پر ان کے جو مشہور تصورات ہیں 5 سیکنڈ رول اور اب یہ لیٹ دم تھیوری، بہت چرچا ہے ان کا۔ بالکل، اور ہم خاص طور پر دیکھیں گے کہ یہ تصورات کیسے وجود میں آئے، ان کے پیچھے کی کہانی کیا ہے۔ یہ ساری گفتگو میل رابنس کی نئی کتاب دی لیٹ دم تھیوری کے پریویو یعنی اس کے تعارفی حصے پر مبنی ہے۔ ہمارا مقصد ہے کہ ہم سمجھیں کہ میل رابنس خود کیسے مشکلات سے نکلی، کیسے 5 سیکنڈ کا اصول بنا، اور پھر انہیں لیٹ دم تھیوری کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی۔ جی، یہ سفر بہت دلچسپ ہے، ایک اصول سے دوسرے تک پہنچنا۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں ان کی زندگی کے ایک آپ کہہ لیں بہت ہی مشکل موڑ سے۔ ذرا سوچیں، عمر 41 سال، $8 لاکھ کا قرض سر پر۔ $8 لاکھ، یہ تو بہت ہی زیادہ ہے۔ ہاں، ناقابل یقین رقم ہے۔ نوکری نہیں ہے، شوہر کا جو ریسٹورانٹ کا بزنس تھا وہ بھی بس ڈوبنے والا ہے، اور وہ خود شدید پریشانی اور مایوسی کا شکار ہیں۔ یہ تو کسی بھی انسان کے لیے بہت ہی مشکل صورتحال ہے۔ یہ وہ نقطہ ہے جہاں سے یہ کہانی شروع ہوتی ہے۔ اس وقت میل رابنس کو لگتا تھا کہ بس زندگی ختم، مکمل ناکامی۔ وہ اپنے دوستوں کو دیکھتیں جو کامیاب تھے اور خود کو بالکل کمتر محسوس کرتیں۔ ماضی میں انہوں نے بہت کچھ آزمایا تھا، پبلک ڈیفینڈر تھیں، لا فرم میں وکیل، پھر سٹارٹ اپس، ایڈورٹائزنگ، لائف کوچ، ریڈیو شو ہوسٹنگ، یہاں تک کہ ایک پوٹری اسٹوڈیو بھی کھولا تھا۔ کافی متنوع تجربات رہے۔ جی، لیکن ان سب کے باوجود وہ خود کو بالکل کھویا ہوا محسوس کر رہی تھیں، کوئی سمت نہیں تھی۔ اور اس ساری پریشانی اور خود شکی سے نمٹنے کا ان کا طریقہ کیا تھا؟ ٹال مٹول۔ اچھا، کس طرح کی ٹال مٹول؟ وہی، صبح الارم بجا تو سنوز بٹن دبائے جانا، اٹھنا ہی نہیں۔ مسائل سے بچنے کے لیے تھوڑی بہت شراب نوشی، ذمہ داری سے بچنے کے لیے شوہر پر الزام تراشی کرنا، اور جو سب سے ضروری کام تھا، نوکری ڈھونڈنا، اس سے تو بالکل ہی بھاگ رہی تھیں۔ اور یہ صورتحال کسی نہ کسی شکل میں بہت سے لوگ پہچان سکتے ہیں۔ بالکل۔ یہ جاننا کہ کیا کرنا ہے، لیکن خود کو حرکت میں لانے سے قاصر پانا، قرض کا بوجھ، کیریئر کی ناکامی کا ڈر، مستقبل کی فکر، ان سب کا جو نفسیاتی وزن ہوتا ہے نا، وہ بہت بھاری ہو سکتا ہے۔ صحیح۔ ایسے میں ٹال مٹول کرنا، چیزوں سے بچنا، یہ ایک عام رد عمل بن جاتا ہے۔ یوں سمجھیں کہ چھوٹے چھوٹے کام بھی پہاڑ لگنے لگتے ہیں۔ بالکل، لیکن پھر ایک صبح کچھ بدلا۔ معمول کے مطابق الارم بجا، وہ بستر پر لیٹی ہوئی تھیں، انہی سوچوں میں گم، پریشانیوں کے بوجھ تلے۔ انہیں پتا تھا کہ انہیں اٹھنا ہے، بچوں کو اسکول بھیجنا ہے، بل دیکھنے ہیں، نوکری ڈھونڈنی ہے، لیکن جسم جیسے ساتھ نہیں دے رہا تھا، دماغ بالکل سن۔ جی۔ اسی لمحے بالکل اچانک انہیں ٹی وی پر دیکھا ہوا ناسا کا راکٹ لانچ یاد آ گیا، اور وہ الٹی گنتی 5 4 3 2 1۔ اچھا، راکٹ لانچ۔ ہاں، اور یہیں سے بات دلچسپ ہوتی ہے۔ انہوں نے سوچا، کتنا عجیب خیال ہے، لیکن کیا ہو اگر میں بھی ایسے ہی گنتی گنوں اور خود کو بستر سے لانچ کروں؟ ہاں، یہ تو واقعی عجیب خیال ہے۔ بالکل، لیکن وہ اتنی مایوس تھیں کہ انہوں نے اس بظاہر احمقانہ خیال کو آزمانے کا فیصلہ کیا۔ تو انہوں نے کیا؟ 5 4 3 2 1۔ اور اس سے پہلے کہ ان کا دماغ کوئی بہانہ بناتا یا انہیں روکتا، وہ جسمانی طور پر بستر سے باہر تھیں۔ انہوں نے سوچا نہیں، بس حرکت کی۔ دیکھیں، یہ 5 سیکنڈ کا اصول نفسیاتی طور پر بڑا کارآمد ہے۔ یہ بہت دلچسپ ہے کہ یہ کیسے کام کرتا ہے۔ کیسے؟ کیا ہوتا ہے دماغ میں؟ دراصل یہ دماغ کے اس حصے کو جسے پری فرنٹل کارٹیکس کہتے ہیں، جو سوچ بچار کرتا ہے، جو ہچکچاہٹ پیدا کرتا ہے، اچھا، جو بہانے بناتا ہے یا خطرات گنوانے لگتا ہے، اس کو بائی پاس کرنے کا ایک طریقہ ہے۔ یہ فیصلہ کرنے اور عمل کرنے کے بیچ میں جو گیپ ہوتا ہے نا، یہ اسے پر کر دیتا ہے۔ آپ زیادہ سوچنے کا موقع دینے سے پہلے ہی جسمانی حرکت شروع کر دیتے ہیں۔ تو یہ ایک طرح کا دماغی ٹرک ہے؟ آپ کہہ سکتے ہیں۔ یہ میٹا کوگنیشن کا ایک ٹول ہے، یعنی اپنی سوچ کو کنٹرول کرنے کے لیے عمل کا استعمال کرنا۔ 5 4 3 2 1 گننا آپ کے دماغ کو ایک کام سے ہٹا کر دوسرے پر فوکس کرتا ہے اور حرکت کے لیے ایک سٹارٹنگ پسٹل کی طرح کام کرتا ہے۔ تو مطلب یہ کہ عمل کے لیے موڈ یا تحریک کا انتظار نہیں کرنا؟ بالکل نہیں، بس گنتی گنو اور کر گزرو۔ یہ چھوٹی فوری کاروائیوں کی طاقت ہے۔
واہ. اور میل نے پھر یہی اصول اپنی زندگی کے ہر اس پہلو میں استعمال کرنا شروع کر دیا جہاں وہ خود کو اٹکا ہوا محسوس کرتی تھیں. مثلاً 54321 الارم بجا تو فوراً اٹھو. 54321 وہ فون اٹھاؤ جس پر کال کرنے سے ڈر لگ رہا ہے. نیٹ ورکنگ شروع کرو. 54321 وہ بلوں کے لفافے کھولو جو مہینوں سے جمع پڑے ہیں. یہ آسان نہیں رہا ہوگا. وہ خود کہتی ہیں کہ بالکل آسان نہیں تھا. اگلے چند سال ان کی زندگی کے مشکل ترین سال تھے. قرض سے نکلنا، شادی کے مسائل کا سامنا کرنا، اپنی پریشانی اور خود شکی پر قابو پانا، یہ سب بہت بہت محنت طلب تھا. دلچسپ بات یہ ہے کہ ان کے شوہر نے بھی یہ اصول استعمال کرنا شروع کیا اور اپنے ڈوبتے ہوئے کاروبار کو سنبھالنے میں اس سے مدد لی. تو بنیادی سبق کیا نکلا اس سب سے؟ سبق یہ ہے کہ عمل ہی جواب ہے. مسائل کے بارے میں صرف سوچتے رہنا، ان کا تجزیہ کرتے رہنا، اس سے وہ حل نہیں ہوتے. صحیح. اور کچھ کرنے کے لیے صحیح وقت یا صحیح موڈ کا انتظار کرنا. اس کا مطلب اکثر یہ ہوتا ہے کہ وہ کام کبھی نہیں ہوگا. ہاں، یہ تو ہوتا ہے. یہ اصول سکھاتا ہے کہ کوئی باہر سے فرشتہ آ کر آپ کو نہیں بچائے گا. آپ کو خود کو بچانا ہوگا، اپنی ہی ہچکچاہٹ سے، اپنے ہی خوف سے. خود کو دھکیلنا پڑے گا. جی، روزانہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھانے پر خود کو مجبور کرنا ہوگا، خاص طور پر تب جب آپ کا بالکل بھی دل نہ چاہ رہا ہو. ٹھیک ہے، اب آگے بڑھتے ہیں اس مشہور ٹیڈیکس ٹاک کی طرف جس نے سب کچھ بدل دیا. یہ بھی ایک طرح کا اتفاق ہی تھا. اچھا، کیسے؟ ایک پرانی دوست نے انہیں سان فرانسسکو میں ایک چھوٹے سے ایونٹ میں کیریئر بدلنے کے موضوع پر بات کرنے کے لیے اسپیکر کے طور پر تجویز کر دیا. اس وقت ان کی مالی حالت بہت خراب تھی، تو مفت ہوائی جہاز کا ٹکٹ اور ہوٹل کا سن کر انہوں نے فوراً ہاں کر دی. سمجھ میں آتا ہے. لیکن جب وہ سٹیج پر پہنچی اور سامنے 700 لوگوں کو دیکھا تو بس گھبرا گئیں. دماغ بالکل خالی. وہ خود کہتی ہیں کہ انہوں نے سٹیج پر تقریباً 21 منٹ کا اینگزائٹی اٹیک جھیلا. او خدایا، 21 منٹ؟ جی، آخر میں جب انہیں کچھ اور سمجھ نہیں آیا تو انہوں نے بس اسی 5 سیکنڈ کے اصول کے بارے میں بتا دیا جو وہ خود استعمال کر رہی تھیں. انہیں یہ بھی ٹھیک سے یاد نہیں کہ انہوں نے کب اپنا ای میل ایڈریس بھی دے دیا حاضرین کو. اور انہیں لگا کہ بس یہ تو تباہی ہو گئی. بالکل. وہ سٹیج سے یہ سوچتے ہوئے اتریں کہ یہ ان کی زندگی کا بدترین عوامی تجربہ تھا. مگر قسمت، یہ شاید کائنات کا منصوبہ کچھ اور تھا. وہ جو چھوٹا سا ایونٹ تھا وہ دراصل امریکہ کی اولین ٹیڈیکس کانفرنسز میں سے ایک نکلا. اچھا. وہ تقریر ریکارڈ ہوئی اور تقریباً 1 سال بعد اسے آن لائن پوسٹ کیا گیا اور پھر وائرل ہو گئی. نہ صرف وائرل ہوئی بلکہ تاریخ کی سب سے زیادہ دیکھی جانے والی ٹیڈیکس ٹاکس میں سے ایک بن گئی. کمال ہے. اور پھر دنیا بھر سے لوگ انہیں اسی ای میل ایڈریس پر لکھنے لگے، اپنی کہانیاں بتانے لگے کہ کیسے یہ سادہ سا 54321 اصول ان کی زندگیاں بدل رہا ہے. اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ بعض اوقات آپ کی کمزوری، آپ کی وہ غیر ارادی اصلیت وہی لوگوں سے زیادہ گہرا تعلق بنا لیتی ہے. بالکل، لوگ اس سے ریلیٹ کر پائے. اور جو کہانیاں انہیں ملیں وہ حیران کن حد تک مختلف تھیں. کس قسم جی؟ لوگوں نے اسے نوکریاں بدلنے، وزن کم کرنے، شراب یا دوسری نشے چھوڑنے، اپنا کاروبار شروع کرنے، رشتے بہتر بنانے کے لیے استعمال کیا تھا. واو. یہاں تک کہ طبی ماہرین اور تھراپسٹ نے بھی اس میں دلچسپی لی. کچھ تو اسے PTSD یعنی شدید صدمے کی بعد کی ذہنی حالت اور OCD یعنی وہم کی بیماری، ان جیسے مسائل میں مبتلا لوگوں کی مدد کے لیے استعمال کر رہے تھے. یہ تو بہت گہری بات ہے. اور 1000 سے زیادہ لوگوں نے تو یہ لکھا کہ اس اصول نے انہیں خودکشی کے خیالات سے نکال کر مدد مانگنے پر مجبور کیا. یہ واقعی قابل ذکر ہے کہ ایک اتنا سادہ سا آئیڈیا اتنے مختلف اور پیچیدہ مسائل میں کارآمد ثابت ہو. ہاں. یہ شاید اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ بہت سی مشکلات کی جڑ کہیں نہ کہیں عمل شروع کرنے میں جو ہچکچاہٹ ہوتی ہے یا تاخیر وہی ہوتی ہے. صحیح. 5 سیکنڈ کا اصول بس اس پہلی رکاوٹ کو عبور کرنے میں مدد دے دیتا ہے. اس کے بعد میل نے چھوٹے چھوٹے ایونٹس میں بولنا شروع کیا، اکثر مفت میں یا بہت کم پیسوں پر، ریئلٹرز کے لیے، کسی بار میں، چرچ کے تہہ خانے میں. لیکن جتنا وہ اس اصول کے بارے میں بات کرتی اور لوگوں پر اس کا اثر دیکھتی، اتنا ہی انہیں تجسس ہوا کہ بھئی یہ کام کیسے کرتا ہے، اس کے پیچھے سائنس کیا ہے. اچھا، تو انہوں نے تحقیق شروع کی. سائنس پر تحقیق شروع کی، شواہد اکٹھے کیے، اور نتیجہ وہی نکلا
چھوٹی مستقل کاروائی سب کچھ بدل دیتی ہے۔ یعنی کنسسٹنسی اس کی؟ بالکل۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ اس سارے عرصے میں بھی وہ اپنے قریبی دوستوں اور خاندان والوں کو یہ بتانے سے ڈرتی تھیں کہ وہ کیا کر رہی ہیں۔ کیوں؟ انہیں امپوسٹر سنڈروم تھا، یہ احساس کہ میں کوئی ماہر تھوڑی ہوں، میں کون ہوتی ہوں لوگوں کو مشورہ دینے والی۔ ہاں، امپوسٹر سنڈروم، یہ تو بہت عام مسئلہ ہے۔ جی۔ اور یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کوئی اس احساس پر کیسے قابو پائے کہ وہ ماہر نہیں ہے؟ ہاں، یہ کیسے ہوتا ہے؟ سچ تو یہ ہے کہ مہارت اکثر تجربے سے، عمل کرنے سے اور مسلسل سیکھتے رہنے سے ہی بنتی ہے۔ کوئی باہر سے آ کر آپ کو ماہر کا سرٹیفکیٹ نہیں دیتا۔ تو آپ کو خود کو اجازت دینی پڑتی ہے۔ بالکل، آپ کو خود کو اجازت دینی ہوتی ہے کہ آپ جو سیکھ رہے ہیں، جو تجربہ کر رہے ہیں، اسے دوسروں کے ساتھ بانٹیں۔ یہ ماننا پڑتا ہے کہ آپ کا سفر جاری ہے اور آپ کے تجربات، چاہے وہ کتنے ہی غیر روایتی کیوں نہ ہوں، وہ دوسروں کے لیے قیمتی ہو سکتے ہیں۔ تو یہاں ایک اور اہم نقطہ آ گیا۔ مہارت باہر سے نہیں، اندر سے آتی ہے، خود کو اجازت دینے سے۔ جی ہاں، خود کو یہ اجازت دینا کہ آپ ابھی سیکھ رہے ہیں اور یہ ٹھیک ہے۔ آخرکار مل نے فیصلہ کیا کہ اب وہ بطور معاوضہ مقرر کام کرنے کی سنجیدہ کوشش کریں گی، اور یہ فیصلہ ان کی زندگی بدلنے والا ثابت ہوا۔ کیسے؟ انہوں نے محنت کی، سال بسال زیادہ تقاریر کیں، اپنی دن کی نوکری چھوڑ دی اور آہستہ آہستہ دنیا کی سب سے زیادہ بک ہونے والی خاتون مقررین میں سے ایک بن گئیں۔ زبردست۔ پھر 2017 میں 49 سال کی عمر میں انہوں نے خود دی 5 سیکنڈ رول کتاب شائع کی، اور وہ کتاب بے پناہ کامیاب ہوئی، تاریخ کی سب سے کامیاب خود شائع شدہ آڈیو بک بنی، ایمیزون پر اس سال 6ٹھی سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب بنی، 41 زبانوں میں ترجمہ ہوئی۔ لیٹر پورا ایک ایمپائر کھڑا کر لیا۔ بالکل، اور وہ اکثر اپنی عمر کے یہ سنگ میل بتاتی ہیں۔ 41 میں ٹیڈ ایکس، 46 میں پہلی معاوضہ والی تقریر، 49 میں کتاب، 50 میں کمپنی، 54 میں پوڈ کاسٹ، یہ دکھانے کے لیے کہ تبدیلی لانے یا کچھ نیا شروع کرنے کے لیے کبھی دیر نہیں ہوتی۔ ان کا پورا سفر ہی اس بات کا ثبوت ہے کہ کس طرح اپنے ہی بنائے ہوئے اصول پر مستقل عمل نے انہیں غیر معمولی کامیابی دلائی۔ اہم پیغام یہ ہے کہ بڑی کامیابیاں راتوں رات نہیں ملتی، نہ ہی یہ کسی خاص ٹیلنٹ یا جادو کی وجہ سے ہوتی ہیں۔ یہ سالوں کی مستقل چھوٹی چھوٹی کوششوں کا نتیجہ ہوتی ہیں۔ روزانہ کی محنت۔ جی، وہ محنت طلب، اکثر بورنگ کام، لیکن روزانہ اپنے مقصد کی طرف تھوڑا تھوڑا بڑھتے رہنا، وہی کامیابی کی کنجی ہے۔ ہٹ، ٹال مٹول، خوف، ان سب پر قابو پانے میں مدد کرتا ہے۔ جی، یہ ہمیں عمل کرنے پر مجبور کرتا ہے۔ بالکل۔ لیکن پھر میل رابنز نے خود سے اور دوسروں سے یہ پوچھنا شروع کیا کہ اصل میں کیا چیز ہے جو ہمیں آگے بڑھنے سے روکتی ہے؟ ہمیں بار بار خود کو دھکیلنے کی ضرورت کیوں پیش آتی ہے؟ اچھا سوال ہے۔ وہ کون سی رکاوٹیں ہیں جن کا 5 سیکنڈ کا اصول براہ راست کوئی حل پیش نہیں کرتا؟ اور یہی وہ نقطہ ہے جہاں کہانی مزید گہری ہوتی ہے اور لیٹ دم تھیوری سامنے آتی ہے۔ ہاں، دیکھیے، 5 سیکنڈ کا اصول خود کو حرکت میں لانے کے لیے تو بہترین ہے، لیکن اس کی ایک حد ہے۔ کیا حد ہے؟ یہ ان بیرونی چیلنجز سے نمٹنے میں براہ راست مدد نہیں کرتا جو ہمارے کنٹرول سے باہر ہیں۔ مثال کے طور پر؟ مثال کے طور پر آپ 5 4 3 2 1 گنے، اس سے ٹریفک جام تو ختم نہیں ہوگا نا؟ نہیں، بالکل نہیں۔ یا کوئی بدمزاج کولیگ ہے، وہ اچانک مہربان نہیں ہو جائے گا۔ آپ کا مائکرو مینیجنگ باس ہے، وہ نہیں بدلے گا۔ صحیح۔ نہ ہی یہ خاندان کے بعض اوقات غیر منطقی مطالبات یا دوستوں کے فیصلوں کو روک سکتا ہے۔ بلکہ سچ تو یہ ہے کہ جتنا آپ 5 سیکنڈ رول استعمال کر کے خود کو بہتر بناتے ہیں، اتنا ہی آپ یہ چاہنے لگتے ہیں کہ آپ کے آس پاس کے لوگ بھی بدل جائیں۔ ہاں، یہ تو ہوتا ہے۔ اور جب وہ نہیں بدلتے تو پھر مایوسی ہوتی ہے۔ بالکل۔ تو مل نے جب اس سوال پر غور کیا کہ اصل رکاوٹ کیا ہے جو ہمیں اتنا پریشان کرتی ہے، تو انہیں ایک آپ کہہ لیں حیران کن جواب ملا۔ کیا جواب تھا؟ جواب تھا دوسرے لوگ۔ یا زیادہ واضح طور پر کہیں تو جس طرح وہ دوسرے لوگوں کو خود پر اثر انداز ہونے دے رہی تھیں۔ اچھا، مطلب دوسروں کا رویہ؟ ہاں، وہ بہت زیادہ وقت اور ذہنی توانائی دوسروں کے بارے میں فکر کرنے میں، ان کے رویوں کو سمجھنے کی کوشش کرنے میں، انہیں بدلنے کی کوشش کرنے میں، یا بس ان کے الفاظ، ان کے اعمال، ان کے خیالات، ان کے احساسات، ان کی توقعات، ان سب کے بارے میں سوچنے میں صرف کر رہی تھیں۔ حقیقت تو یہ ہے، اور یہ بہت کڑوی حقیقت ہے، کہ آپ دوسروں کو کنٹرول نہیں کر سکتے،
چاہے آپ جتنی مرضی کوشش کر لیں۔ یہ تو سچ ہے۔ لیکن ہم میں سے اکثر لوگ ایسے جیتے ہیں جیسے ہم کر سکتے ہیں۔ جی بالکل، ہم کوشش کرتے رہتے ہیں۔ تب انہیں وہ 2 الفاظ ملے جنہوں نے ان کے بقول ان کے لیے سب کچھ بدل دیا۔ کون سے 2 الفاظ؟ لیٹ دیم۔ لیٹ دیم، یعنی انہیں کرنے دو یا چھوڑو انہیں۔ ہاں بالکل، یہ سننے میں بہت سادہ لگتا ہے نا؟ شاید ضرورت سے زیادہ سادہ۔ بظاہر سادہ ضرور ہے، لیکن اگر اس کا مطلب گہرائی میں سمجھا جائے تو یہ زندگی بدل سکتا ہے۔ کیسے؟ دیکھیے، لیٹ دیم تھیوری کو آپ 5 سیکنڈ رول کے بعد اگلا منطقی قدم سمجھ سکتے ہیں۔ اچھا؟ اگر 5 سیکنڈ کا اصول آپ کے اندرونی تعلق کو، یعنی آپ کا خود سے جو رشتہ ہے اسے منظم کرتا ہے، تو لیٹ دیم تھیوری آپ کے بیرونی تعلق کو، یعنی دوسروں اور دنیا کے ساتھ آپ کے تعلق کو منظم کرنے میں مدد دیتی ہے۔ تو یہ باہر کی دنیا کے لیے ہے؟ جی، اس کا بنیادی خیال یہ ہے کہ ان چیزوں کو کنٹرول کرنے کی کوشش چھوڑ دیں جو آپ کے قابو سے باہر ہیں، خاص طور پر دوسرے لوگوں کے خیالات، ان کے احساسات، ان کے فیصلے، ان کے اعمال، ان سب کو کنٹرول کرنے کی کوشش چھوڑ دیں۔ اور اس سے کیا ہوگا؟ اس سے یہ ہوگا کہ جو آپ کی قیمتی توانائی اور ذہنی سکون اس ناکام کوشش میں ضائع ہو رہا تھا، وہ آپ کو واپس مل جائے گا۔ توانائی واپس حاصل کرنا۔ بالکل۔ تو یہ عملی زندگی میں کیسے کام کرتا ہے؟ مطلب کوئی مثال؟ کتاب کے پریویو میں ذکر تھا کہ یہ زندگی کے 8 اہم شعبوں کا احاطہ کرتی ہے۔ جی بالکل، آئیے ایک بہت عام مثال لیتے ہیں، لوگوں کی رائے یا تنقید۔ یہ تو سب کو پیش آتی ہے۔ ہاں، روزانہ۔ فرض کریں آپ نے کوئی نیا کام شروع کیا ہے یا کوئی مختلف راستہ اختیار کیا ہے، اور آپ کے دوست یا رشتہ دار اس پر تنقید کرتے ہیں یا آپ شاید مذاق اڑاتے ہیں۔ آپ کا پہلا رد عمل کیا ہوگا؟ شاید آپ دفاع کریں گے، بحث کریں گے یا دل برداشتہ ہو جائیں گے۔ جی ایسا ہی ہوتا ہے۔ لیٹ دیم تھیوری کہتی ہے لیٹ دیم کرٹیسائز، انہیں تنقید کرنے دیں۔ لیٹ دیم جج، انہیں پرکھنے دیں۔ لیٹ دیم مس انڈرسٹینڈ، انہیں غلط سمجھنے دیں۔ انہیں کرنے دیں جو وہ کر رہے ہیں۔ جی، آپ ان کی رائے کو کنٹرول نہیں کر سکتے، یہ ان کا حق ہے یا ان کی عادت ہے۔ آپ صرف یہ کنٹرول کر سکتے ہیں کہ آپ اس پر کیا رد عمل ظاہر کرتے ہیں۔ کیا آپ اپنی توانائی ان کی منفی باتوں پر ضائع کرتے ہیں یا اپنے کام پر، اپنی سمت پر مرکوز رکھتے ہیں؟ اچھا، تو یہ ایک طرح سے جذباتی لا تعلقی ہے ان چیزوں سے جنہیں ہم بدل نہیں سکتے؟ ہاں، لا تعلقی شاید صحیح لفظ نہ ہو، آپ اسے جذباتی توانائی کا تحفظ کہہ سکتے ہیں، اپنی انرجی کو بچانا۔ ٹھیک ہے۔ ایک اور مثال لیں، دوسروں کے فیصلے جو آپ کو پسند نہیں۔ جیسے آپ کا کوئی عزیز ہے جو اپنی صحت کا بالکل خیال نہیں رکھتا، یا کوئی ایسا فیصلہ کر رہا ہے جو آپ کے خیال میں اس کے لیے برا ہے۔ آپ فکر مند ہیں، آپ اسے سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں، بحث کرتے ہیں، راتوں کو جاگ کر پریشان ہوتے ہیں۔ ہاں، یہ بھی بہت عام ہے۔ لیٹ دیم تھیوری کہتی ہے لیٹ دیم میک دیئر اون چوائسز، انہیں اپنے فیصلے خود کرنے دیں، یقیناً جب تک وہ قانونی طور پر آپ کی ذمہ داری نہ ہو۔ جیسے چھوٹے بچے، آپ مشورہ دے سکتے ہیں، آپ اپنی فکر کا اظہار کر سکتے ہیں، لیکن آخر میں آپ ان کی زندگی نہیں جی سکتے یا ان کے لیے فیصلے نہیں کر سکتے۔ ان کے فیصلوں پر مسلسل کرتے رہنا یہ صرف آپ کی اپنی ذہنی صحت کو نقصان پہنچاتا ہے۔ لیٹ دیم فیس دا کانسیکوینسز آف دیئر اون ایکشنز، انہیں اپنے اعمال کے نتائج کا خود سامنا کرنے دیں۔ لیکن اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ ہم بالکل ہی لا تعلق ہو جائیں یا لوگوں کی پرواہ کرنا چھوڑ دیں، یا اگر کوئی ناانصافی ہو رہی ہو تو اسے بھی ہونے دیں؟ نہیں، بالکل نہیں۔ یہ ایک بہت اہم نقطہ ہے اور ایک عام غلط فہمی بھی۔ لیٹ دیم کا مطلب بے حسی یا لا تعلقی ہرگز نہیں ہے۔ اچھا؟ اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ آپ اپنی حدود مقرر نہ کریں یا ناانصافی کے خلاف آواز نہ اٹھائیں، ضرور اٹھائیں۔ تو پھر فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ آپ اپنی توانائی کہاں لگاتے ہیں۔ لیٹ دیم کا مطلب ہے کہ آپ اپنی توانائی وہاں لگائیں جہاں وہ واقعی کوئی فرق ڈال سکتی ہے۔ آپ اب بھی ہمدردی رکھ سکتے ہیں، آپ اب بھی مدد کی پیشکش کر سکتے ہیں، آپ اب بھی اپنی حدود واضح کر سکتے ہیں کہ آپ کیا برداشت کریں گے اور کیا نہیں۔ ٹھیک ہے۔ فرق صرف یہ ہے کہ آپ اپنی ذہنی اور جذباتی توانائی ان چیزوں پر ضائع کرنا چھوڑ دیتے ہیں جنہیں آپ کنٹرول نہیں کر سکتے، یعنی دوسروں کے اندرونی خیالات، ان کے احساسات یا ان کے حتمی فیصلے پر اثر انداز ہونے کی کوشش۔ آپ اپنی لڑائیاں سمجھداری سے چنتے ہیں، آپ ہر چیز کو بدلنے کی کوشش نہیں کرتے۔ تو یہ اپنی توانائی کو زیادہ مؤثر طریقے سے، زیادہ اسٹریٹجکلی استعمال کرنے کا ایک طریقہ ہوا۔
بالکل، یہ تھیوری تسلیم کرتی ہے کہ ہماری ذہنی اور جذباتی توانائی محدود ہے، یہ لامحدود نہیں ہے۔ صحیح۔ اسے دوسروں کو ٹھیک کرنے یا ان کی سوچ بدلنے یا انہیں اپنی مرضی کے مطابق چلانے کی ناکام کوششوں میں ضائع کرنے کے بجائے ہم اسے اپنی ترقی پر، اپنی خوشی پر اور ان چیزوں پر لگا سکتے ہیں جو واقعی ہمارے اختیار میں ہیں۔ اور جیسا کہ میل رابنز بتاتی ہیں، یہ کوئی نیا انقلابی خیال نہیں ہے۔ یہ اصول آپ کو قدیم فلسفوں جیسے سٹوئزم میں ملے گا۔ اچھا، سٹوئکس بھی یہی کہتے تھے؟ ہاں جی، کسی نہ کسی شکل میں، کہ ان چیزوں پر توجہ دو جو تمہارے اختیار میں ہیں اور باقی کو قبول کرو۔ یہ آپ کو جدید علاج کے طریقوں جیسے ACT ایکسیپٹنس اینڈ کمٹمنٹ تھیریپی میں ملے گا، یہاں تک کہ دنیا کے بڑے مذاہب کی بنیادی تعلیمات میں بھی یہ بات موجود ہے، ان چیزوں کو قبول کرنا جو ہمارے اختیار سے باہر ہیں۔ تو یہ ایک طرح سے پرانی حکمت ہی ہے جسے نئے انداز میں پیش کیا گیا ہے۔ آپ کہہ سکتے ہیں۔ اور اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ اس تھیوری پر عمل کرنے کا وعدہ کیا ہے؟ وعدہ ہے ذہنی سکون کا، آزادی کا۔ آزادی؟ کس چیز سے؟ دوسروں کی آراء کے بوجھ سے آزادی، ان کے ڈرامے سے آزادی، ان کے فیصلوں کے بارے میں مسلسل فکر کرنے سے آزادی۔ اپنی توانائی اور توجہ کو ان چیزوں پر مرکوز کرنے کی صلاحیت جو آپ کے لیے واقعی اہم ہیں، آپ کا اپنا ذہنی سکون۔ اور ایک حیرت انگیز بات جو میل رابنز کہتی ہیں وہ یہ ہے کہ جب آپ دوسروں کو کنٹرول کرنے کی کوشش چھوڑ دیتے ہیں نا جی، تو اکثر آپ کے ان کے ساتھ تعلقات بھی بہتر ہو جاتے ہیں۔ یہ کیسے؟ کیونکہ آپ ان پر دباؤ ڈالنا بند کر دیتے ہیں، آپ انہیں ویسا ہی قبول کرنے لگتے ہیں جیسے وہ ہیں۔ اس سے رشتے میں ایک ہلکا پن آتا ہے۔ یہ تو بہت دلچسپ بات ہے۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ میل رابنز کا اپنا سفر انہیں شدید مشکلات سے نکال کر پہلے لایا 5 سیکنڈ کے اصول تک۔ جی، جس نے انہیں اپنی اندرونی دنیا، اپنی ہچکچاہٹ پر قابو پانا سکھایا۔ بالکل، لیکن پھر انہوں نے محسوس کیا کہ بیرونی دنیا، خاص طور پر دوسرے لوگوں کے ساتھ جو معاملات ہیں، وہ ایک الگ چیلنج ہے۔ ہاں، ان کے لیے ایک مختلف حکمت عملی چاہیے۔ اور وہ حکمت عملی ہے لیٹ دیم تھیوری۔ بالکل درست۔ اگر آپ فرق سمجھنا چاہیں تو 5 سیکنڈ کا اصول آپ کا اندرونی سٹارٹ بٹن ہے عمل شروع کرنے کے لیے۔ جی، یہ آپ کو عمل کرنے پر اکساتا ہے جب آپ پھنسے ہوئے محسوس کرتے ہیں، جبکہ لیٹ دیم تھیوری آپ کا بیرونی شیلڈ یا فلٹر ہے۔ شیلڈ؟ ہاں، ایک حفاظتی ڈھال۔ یہ آپ کو سکھاتا ہے کہ بیرونی دنیا کی ان چیزوں سے اپنی توانائی کیسے بچائی جائے جنہیں آپ کنٹرول نہیں کر سکتے، تاکہ آپ اپنی ذہنی شانتی، اپنا اندرونی سکون برقرار رکھ سکیں۔ ایک اندرونی عمل کے لیے، دوسرا بیرونی تعاملات کے لیے۔ بالکل، دونوں مل کر زیادہ مکمل تصویر بناتے ہیں۔ اور آج کے اس گفتگو کے اختتام پر ہم اپنے سامعین کے لیے ایک چھوٹا سا سوچنے والا سوال چھوڑنا چاہیں گے۔ جی ضرور۔ ایک لمحے کے لیے صرف غور کریں کہ آپ کی روزمرہ کی کتنی ذہنی اور جذباتی توانائی ان چیزوں کے بارے میں سوچنے، فکر کرنے، تجزیہ کرنے یا انہیں بدلنے کی کوشش کرنے میں صرف ہوتی ہیں، جو دوسروں سے متعلق ہیں اور آپ کے براہ راست کنٹرول میں نہیں ہیں۔ یہ ایک اہم سوال ہے۔ کیا ہوگا اگر آپ اس ہفتے صرف ایک ایسی صورتحال کا انتخاب کریں جہاں آپ شعوری طور پر لیٹ دیم یعنی انہیں کرنے دو کا رویہ اپنائیں؟ صرف ایک بار آزما کر دیکھیں۔ ہاں، اور دیکھیں کہ اس سے جو توانائی بچتی ہے اسے آپ اپنی کسی ایسی چیز پر لگائیں جو آپ کے لیے واقعی اہم ہے۔ آپ کی صحت، آپ کا کوئی شوق، آپ کا کوئی ذاتی مقصد۔ کیا ممکن ہو سکتا ہے؟ ذرا سوچئے گا۔